الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہماری گفتگو ہے انجینئر مرزا کے اس اعتراض پر کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیویاں آپ پر پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں، تو اس جملے کو موصوف کہتے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے اور نبی علیہ السلام کی یہ گستاخی ہے۔ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے، اور اس کا جو ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، صفحہ نمبر 4 پر اور سطر 16 پہ لکھتے ہیں، یعنی کہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب ان سے پوچھا گیا آپ علیہ السلام کی قبر کی زندگی کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں یہ علماء کا نظریہ ہے، اور وہی کا نظریہ ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی علیہ السلام مومنوں سے بہت قریب ہیں، ان کی جانوں سے قریب ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اعتراض یہ کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، آپ شباشی فرماتے ہیں، اور نیچے وہی کا فیصلہ کہ نبی علیہ السلام مومنوں کو بہت قریب ہیں، اور ازواج مطہرات آپ علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ تو اعتراض اور جواب کا کوئی آپ کو میلاپ نظر نہیں آئے گا، یعنی اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات آپ پر پیش کی جائیں گی، آپ شباشی فرمائیں گے، اور جواب کیا جی ان نبی اولا بالمؤمنین، کہ یہ جی گستاخی، یعنی بے تکی باتیں، قرآن پاک کی آیات اٹھا اٹھا کے کہیں سے، یہ ان خارجیوں والا طریقہ، شریر مخلوق والا طریقہ، جس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شریر مخلوق کا طریقہ ان لوگوں کا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ شباشی لفظ، اس بارے میں پوری تفصیل ہے، اور جتنی بھی اردو لغتیں ہیں یہ فارسی کا لفظ ہے، رات گزارنا، قیام کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جب ہم نے جواب دیا کہ یہ آپ علیہ السلام کے پاس ازواج مطہرات آتی ہیں، وقت گزارتے ہیں، نہیں جی، یہ جو لفظ پیش کی جاتی ہیں، اس پر موصوف کو بڑا اعتراض ہے کہ آپ علیہ السلام کی ازواج آپ کو پیش کی جاتی ہیں، یہ تو بڑی گستاخی ہے۔ اب دیکھیے، اس پر فیصل خان صاحب نے اس کو اچھی طرح اس کا جواب دیا ہے، میں نے کئی دوستوں کو بتایا بھی ہے، اور یہ ہمارے پاس سے لے سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس پورا جواب ہے اس پر۔ اب آئیے اس کے جو اس کی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ امام احمد رضا بریلوی صاحب، شب باشی والی عبارت پر اعتراض آپ کو کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے وقت گزارنا۔ ہاں جی، ہمیں اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے جو اس طرح صرف شباشی کی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب وقت گزارنا، سامنے والے کو پتا ہے کہ اس کا مطلب ہے وقت گزارنا، کہ آپ علیہ السلام، اور یہ احادیث سے ثابت ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ علیہ السلام کے پاس ازواج مطہرات آتی ہیں، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور آپ علیہ السلام کے قرابت دار بھی نبی علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ بخاری مسلم میں متعدد احادیث ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، یعنی میرے جانے کے بعد سب سے پہلی ملاقات تمہاری میرے سے ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام کے قرابت دار، قریب رشتہ دار آپ علیہ السلام سے ملتے ہیں، بخاری مسلم سے حدیث ہے، اور ان احادیث کے نمبر بھی آپ چاہیں بخاری مسلم سے آپ لے سکتے ہیں۔ مسلم میں حدیث ہے 6264، اور ابن ماجہ میں 1621، اور اسی طرح بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی جو ہے وہ لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ تو یہ عقیدہ واضح ہے کہ آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے قبر میں اپنے رشتہ داروں سے اور آپ کے ازواج سے۔ اب جب اس کو جواب دیا گیا تو اب اس نے یہ اعتراض کیا کہ جی جو پیش کی جاتی ہے نا،
اس پر اس نے اعتراض کیا ہے. چلے ہم دیکھتے ہیں اس بات. عبارت انہوں نے لکھا ہے کہ نبیوں پہ قبروں میں ان کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں. کسی کو کہنا کہ اس پہ عورتیں پیش ہوتی ہیں یا اس کی بیویاں اس پہ پیش کی جاتی ہیں، یہ پیش کرنا کیا ہوتا ہے؟ اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. تو یہ اس کانٹیکسٹ کو دکھا رہی، شباشی کو نہ دیکھیں، شباشی کو انبیاء کرام پہ ان کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. یہ جملے کی اگر یہ جس کا سوال ہے اس کو کہ اپنی ماں کے ساتھ جا کے نا یہ بات پوچھنا کہ میرے باپ پہ میری ماں کو شادی کے پہلے دن پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کے ساتھ شباشی فرمائی. جب پیش کیا جاتا ہے اور شباشی کا مطلب ازدواجی تعلق ہی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ عقیدہ ہی باطل اور جھوٹا. اب آپ نے سنا کہ یہ کہنا کہ پیش کی جاتی ہیں اور اسے شباشی فرماتے ہیں تو اس سے مراد ہی ہم بستری ہے. اچھا، اب ہم آپ سے ہی پوچھتے ہیں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب شادی کی رات آپ کی ماں سے ملے تو اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ ہم بستری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کی والدہ اور آپ کے ابو کا ملاپ ہوا تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اب نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں اس طرح باتیں کر رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں بخاری مسلم سے، اور یہ اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے کتاب مشکات المصابیح. اس میں اسی سے جواب ہوگا. مسلم شریف میں حدیث ہے 2452 اور بخاری میں حدیث ہے 1420. میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعض ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی؟ ازواج مطہرات نے سوال کیا کہ جب آپ تشریف لے جائیں گے تو ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں وہ سب سے پہلے مجھے ملے گی، پیش کی جائے گی. ظاہر وہ آگے پیش کی جائے گی. اب اردو کا لفظ ہے. آپ دوسری بات یہ کہ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی، یہ مختلف علماء نے سوال کیا ہے تو وہ اس کو جمع کیا گیا، اور ان ایسی کچھ عبارات ہیں جو اسی ملفوظات میں فتاوی رضیہ کے مخالف ہیں، تو یہ ان کی اصل اپنی کتاب نہیں ہے. جب اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں کوئی بات آ جائے گی تو یہ اس کا مقابلہ نہیں ہے. بہرحال تو پیش کی جاتی. اب دیکھیں، آپ علیہ السلام سے پوچھ رہی ہیں آپ کے ازواج کہ ہم میں سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں وہ سب سے پہلے مجھے ملے گی. ظاہر پیش کی جائے گی میری قبر میں. اچھا، وہ لکڑی لے کر اپنے بازو ناپنے لگیں تو سودا کے ہاتھ ان سے زیادہ دراز تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں، پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ لمبے ہونے سے مراد صدقہ تھی، اور ہم میں سے زینب رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آپ سے جا ملی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے ہم میں سے زینب آپ علیہ السلام سے جا ملی، آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کا ملاپ ہوا. اب مرزا جلمی سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب آپ کی والدہ سے جا ملے، اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ ملاقات کریں گے یا پھر آپ دوسرا معنی لیں گے؟ صرف ہر بات کو پیش کرنے کو، شباشی کو جو آپ الٹا لے جاتے ہیں، جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ پیش کی جائیں گی، یعنی آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. شباشی یعنی آپ کے پاس ازواج مطہرات آئیں گی، شباشی فرمائیں گے، آپ قیام کریں گے. تمام اردو کی جو لغت آپ دیکھیں کہ قیام فرمائیں گے، وقت گزاریں گے ظاہر ہے. اور سوال کرنے والے نے بھی یہی کہا، لیکن اس نے الٹا مطلب لینا ہوتا ہے تو ہم اس کو اسی کی زبان سے جواب دیتے ہیں کہ آپ اپنے والدہ کے بارے میں، ابو کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کے ابو آپ کی والدہ سے ملیں شادی کی پہلی رات، تو آپ پھر کیا سمجھیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ مشکات المصابیح جس نے سامنے رکھی ہوئی ہے، مشکات المصابیح، اور جلد آپ کو بتا دیں پہلی ہے، صفحہ نمبر 610 ہے اور 611 ہے. یہ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، دراز ہوں گے، تو زینب آپ سے جا ملی. اب یہاں وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب علی، یہ تو قبر و حشر کی بات ہے. بھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ہم سے پہلے جا ملی،
آپ ابھی دنیا میں رہتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے شاگردوں کو بتا رہی کہ ہم سے پہلے زینب حضور سے جا ملی، اگر جا کے ملنے کو آپ پیش کرنا یا لفظ کوئی بھی آپ متبادل لے لے تو یہ کیسے گستاخی ہوگا؟ اگر پیش کرنا، شباشی کرنا، یہ شباشی یعنی وقت گزارنا اگر یہ گستاخی ہے تو پھر یہ بھی گستاخی سے کم نہیں ہوگا۔ پھر آپ ہی خود ہی بتائیں۔ یہ آپ کے بابا جی زبیر زئی نے نیچے اس کی تخریج بھی کی ہے، دیکھ لیں آپ، چوتھی سطر آپ دیکھ لیں، اور ہم میں سے زینب سب سے پہلے آپ سے جا ملی، چوتھی سطر دیکھیں جہاں میں نے کیا ہے جا ملی، یعنی یہی معنی ہے پیش کی جاتی ہے، یعنی آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وقت گزارتی ہیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو دوسرے معنی میں لے جائیں گے اور گستاخی آپ اپنی جہالت کا اظہار کریں گے تو پھر اس کا معنی بھی پھر آپ وہ بنائیں جو آپ شباشی کا معنی بنا رہے ہیں، اس کا معنی بھی وہ بنائیں کہ آپ سے جا ملی، آپ علیہ السلام سے جا ملی۔ اب عورت جب اپنے خاوند سے ملے گا تو پھر اس کا معنی جو آپ دوسری جگہ لیتے پھر آپ یہاں بھی لے لیں۔ آگے کہتی ہیں، اور نبی علیہ السلام پر بھی کیا یہ ایسا مطلب آگے دیکھیں، آگے ہے بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، عائشہ رضی اللہ تو بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم میں لمبے ہاتھ والی مجھے سب سے پہلے ملے گی، یہ دیکھیں سب سے پہلے مجھے ملے گی۔ اب یہ ڈرامے نہ کرنا، یہ اس کے مرزے کے چہرے ڈرامے نہ کریں، یہ قبر کی بات ہے، یہ جنت یا آگے کہیں اور جگہ کی بات نہیں ہے، یہ حشر کے بعد کی بات نہیں، یہ قبر کی بات ہے کہ سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر کیا کہ ہم سے پہلے جا ملی، کون ملی ہم سے پہلے؟ زینب ہم سے پہلے جا ملی۔ جس طرح مرزا جہلمی یہ اعتراض کر رہا ہے کہ شباشی کا منع ہم بستری ہے یا اسے جو بھی کر رہا ہے اس کا بھی منع بھی وہی بنے گا۔ پھر نبی علیہ السلام سے آپ کی بیوی جا ملی، اب میاں بیوی کا ملنا کیا ہوتا ہے؟ دعوت اسلامی والوں نے ملفوظات اعلی حضرت چھاپا ہے اور یہ عبارت ہی نکال دی ہے۔ اچھا دیکھ لو، ان کو سمجھ آ گئی کہ شباشی گستاخانہ عبارت ہے اور انہوں نے اس کا مقدمہ لکھا ہے کہ ملفوظات اعلی حضرت میں بڑی عجیب و غریب چیزیں داخل تھی، ہم نے وہ چھانٹی کر دی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے کہ ملفوظات اعلی حضرت جو چھاپی ہے دعوت اسلامی نے، اس کا مقدمہ دیکھ لیں، یہ کہتا ہے، ابھی آپ نے سنا کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں عجیب و غریب عبارات ہی ہم نے چھانٹی کی ہے۔ آپ پڑھ لیں مقدمہ، ایک بات بھی آپ کو نہیں ملے گی اس بارے میں، ایک بات بھی، میں ابھی پڑھ کے بھی آیا ہوں، ابھی ایک بات بھی، پورا 4 پیج پہ مقدمہ ہے، 53 54 55 56 صفحہ نمبر 53 54 55 56 4 پیج پہ مقدمہ ہے، ایک بات بھی اس انداز سے آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں انہوں نے کیا لکھا ہے یہ دیکھیں، ایک دوسرے پیج پہ لکھا ہے الاعتذار، صرف اتنا لکھا الاعتذار، مجلس المدینہ العلمیہ نے کتاب ملفوظات اعلی حضرت میں، یہ دیکھیں اس ایڈیشن میں چند عبارات شامل نہیں کی، اچھا اس پر ہم معذرت خواہ ہیں، چند عبارات شامل نہیں کی، اس پر ہم کیا ہیں؟ معذرت خواہ ہیں، اتنی سی بات لکھی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے دوست ہیں، میں نے ان سے اس کے بارے میں نے کہا آپ معلوم کریں، جو علمیہ ہیں آپ کا دعوت اسلامی کا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ملفوظات اعلی حضرت جو ہے اس کے مختلف نسخے ہیں، ایک پاکستان میں نسخے ہیں، ایک انڈیا میں نسخے ہیں، ہم نے جو اپنے انداز سے بہتر سمجھا ہم نے اس نسخے کو شائع کیا۔ اب ایک نسخے میں وہ عبارت نہیں ہے تو وہ اگر وہی چھاپے تو سارا وہی چھاپیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے نکال دیا ہے، وہ دوسرا نسخہ انہوں نے لیا جس میں عبارت وہ نہیں ہے۔ جس طرح بہت سارے احادیث کے نسخے ہوتے ہیں، کسی حدیث میں وہ اس جو ہے وہ رائٹر ہوتا ہے، مصنف ہوتا ہے، تو اس نے وہ حدیث شامل نہیں کی ہوتی، اس کا مطلب انہوں نے نکالی ہوتی۔ جو نسخہ ہوتا ہے اس پورے نسخے کو لکھا جاتا ہے، اس نسخے میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ سمجھتا ہے کہ اتھینٹک ہے وہ شامل کرتا ہے، تو انہوں نے جو شائع کیا نسخہ اس میں وہ عبارت نہیں تھی۔ اب دیکھیے میرے دوست نے کیا بتایا، میں اب بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی نواز بھائی، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج گیا تھا علمیہ میں، المدینہ العلمیہ، ان کے آفس میں گیا تھا، تو ان سے معلومات میں نے لی تھی۔ یہ سب سے پہلے 2009 میں انہوں نے شائع کی تھی الملفوظات، تو اس کے بعد اصل میں علمیہ کا موقف یہ ہے کہ ہمیں متعدد نسخے ملے تھے، کچھ پاکستان سے ملے تھے، کچھ ہمیں انڈیا سے ملے تھے، تھے، تو ہم نے جس کو بہتر جانا
اپنے ذہن کے اعتبار سے اس کو ہم نے چھاپا. جی یعنی نسخے کئی طرح کے اس کے بارے میں. جی آپ نے دیکھا کہ نسخے کئی طرح کے تھے، جو ہم نے بہتر جانا ہم نے اس کو چھاپا. یعنی مختلف نسخے ہیں، ان میں کسی میں عبارت کیا ہے، کسی میں شامل تھی کسی میں نہیں شامل تھی. انہوں نے الاعتذار کر کے لکھ دیا کہ کچھ ایسی عبارتیں جو اس میں شامل نہیں ہیں. یعنی ان کے پاس وہ نسخہ تھا جس میں عبارت یہ شامل نہیں تھی، انہوں نے الاعتذار کر کے، جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا، اس کو انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا. کس طرح یہ اپنے آپ کو علمی کتابیں کہلانے والے یہ ہوتے علمی کتابیں.